وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں الجملہ الفعلیہ یعنی وربل سینٹنس۔ اس سے پہلے ہم نے جملوں کی اقسام پڑھ لی ہیں، اس کے بعد نامینل سینٹنس جملہ اسمیہ، اس کا گرامیٹیکل انالیسس، اس کا اسٹرکچر۔ اس کلاس میں اب ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ وربل سینٹنس۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو بھی جملہ کسی فعل سے شروع ہو رہا ہو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ بنیادی اسٹرکچر اس کا یہ ہوگا کہ شروع میں ایک فعل آئے گا ورب، اس کے بعد فاعل آئے گا، اس کے بعد مفعول یا مفعول بھی اگر ہوں تو بعض کا فعل اور فاعل پہ جملہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تو ڈیفینیشن کے لحاظ سے دیکھیں، وہ جملہ جس کے شروع میں کوئی فعل ہو، ورب آئے اور پھر فاعل آئے جس نے وہ کام کیا ہو، اور اگر ضرورت ہو تو مفعول جس پر کام کیا ہو۔ انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن دیکھیں۔ A verbal sentence begins with a verb followed by the doer, subject and sometimes the object۔ بیسک آرڈر اس کا فعل، اس کے بعد فاعل، اس کے بعد مفعول، یعنی کہ verb subject object VSO، جو کلاسک عربی جس اسٹرکچر کو فالو کرتی ہے اس کے تحت اس طریقے سے آئے گا۔ کچھ بیسک ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، قام، یہ ایک فعل ہے، فعل ماضی ہے، تو اب اس کا فاعل کون ہے؟ الطالب۔ قام الطالب، قامت طالب، طالب علم کھڑا ہوا۔ دا اسٹوڈنٹ اسٹوڈ اپ۔ تو دو لفظوں سے ہمارا مطلب پورا ہو گیا۔ تو یہ فعل ہے، یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ گرامیٹیکل انالیسس کا مکمل ہو گیا۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں۔ جالسا، وہ بیٹھا، ایک فعل ماضی ہے، تو اب اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ فاعل۔ المدرس، ٹیچر، استاد بیٹھ گیا۔ دا ٹیچر سیٹ ڈاؤن، یعنی کہ فعل اور فاعل دو لفظوں میں جملہ مکمل ہو گیا، تو ہمیں ایک جملہ فعلیہ سمپل انداز میں مل گیا۔ اگلی مثال دیکھیں۔ خارجہ، وہ نکل گیا۔ کون؟ الولد، لڑکا، لڑکا نکل گیا، لڑکا باہر گیا۔ دا بوائے وینٹ آؤٹ، خرج الولد۔ ذہبت، یہ ایک فعل ہے مؤنث واحد کے لیے، غائب، تو یہ جو اس پہ زہر آ رہی ہے یہ ان کے آپس میں اعراب کے لیے آ رہی ہے اور روانی کے لیے آ رہی ہے، ورنہ ذہبت تو ذہبت البنت، ذہبت وہ چلی گئی، یہ فیمیل کا صیغہ ہے واحد غائب کے لیے مؤنث، تو اس کا فاعل کون ہے؟ البنت، لڑکی، یعنی لڑکی چلی گئی۔ دا گرل وینٹ۔ اکل، کھانا، اس نے کھایا، ماضی کا صیغہ ہے اکل، اس نے کھایا، یہ فعل، اور یہ اس کا فاعل رجل۔ اب مفعول ساتھ آ رہا ہے تفاحہ، تفاحۃ، یعنی آدمی نے سیب کھایا۔ اب اس میں دا مین ہمارا سبجیکٹ ہے، اس میں انگلش میں سبجیکٹ ہے، یہاں پہ وہ عربی میں یہاں پہلے فعل آئے گا، یعنی جو کھایا کا جو فعل ہے وہ عربی میں شروع میں آتا ہے اسٹرکچر کے لحاظ سے، تو اکالا اس نے کھایا، یہ اس کا فاعل ہے، اور سیب جو کھایا یہ مفعول ہے۔ تو چاہے جملے میں فعل اور فاعل ہوں یہ بھی مکمل ہے، ساتھ میں مفعول اور مفعول بھی اگر ہو تو تب بھی ہم اس کا انالیس کریں گے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک ڈائلاگ میں نے مرتب کیا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اس ڈائلاگ میں ایک ٹیچر ہے، المعلم۔ ماذا فعل الولد، لڑکے نے کیا کیا، تو اب اس میں بھی دیکھیں، فعل اس نے کیا، فاعل ولد،
تو ٹیچر کہہ رہا ہے واٹ ڈیڈ دا بوائے ڈو. اس کی ڈائلاگ میں جو دوسرا پارٹیسپینٹ ہے وہ ہے حازم. حازم کہہ رہا ہے کاتبہ، اس نے لکھا. اب یہ فعل ماضی واحد ہوا کی جو ضمیر ہوتی ہے ہماری، ضمائر ہم پڑھ کے آئے تھے، تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں فعل ہمیں بتا دیتا اپنے اعراب کے ذریعے کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے، اور اسی لیے ہم عربی سیکھ بھی رہے ہیں تاکہ عربی سے ہمیں براہ راست پتہ چل جائے کرے کہ کس کی بات ہو رہی ہے. کاتبہ، اس نے لکھا. فاعل الولد اور مفعول الدرس، یعنی کہ لڑکے نے سبق لکھا. دا بوائے روٹ دا لیسن. ٹیچر پھر کہہ رہا ہے کہ آئین ذہبت امو کی، امو کا، کہ اس میں ذہبت فعل ہے، وہ چلی گئی. فاعل کون ہے؟ مدر، ام یہاں پہ فاعل ہے. کا جو ہے یہ ایک ضمیر ہے، اٹیچ پرو ناؤن، تو ناؤن کے ساتھ پرو ناؤن اٹیچ ہوئی ہے. تو تمہاری ماں کہاں گئی؟ ویئر ڈیڈ یور مدر گو؟ حازم جواب دے رہا ہے ذہبت. اب ذہبت صرف لکھا ہو تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کسی سنگل فیمیل کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چلی گئی ہے. کہاں گئی ہے؟ الی السوق. اب یہ جو کمبینیشن ہے یہ حرف جر ہے الی، اور یہ سوق ناؤن ہے، تو یہ جار مجرور ہے کہ وہ بازار گئی ہے، وہ بازار چلی گئی ہے. شی وینٹ ٹو دی مارکیٹ. پھر پوچھ رہا ہے ٹیچر من فتح الباب، دروازہ کس نے کھولا؟ اب اس میں من، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عقل کی طرف جب اشارہ ہوگا، سوال کیا جائے گا تو من، اور غیر عقل بے جان کی طرف اشارہ کیا جائے گا تو ما. تو یہاں پہ دیکھیں جو چیزیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہے ان کا استعمال شروع ہو گیا ہے. من فتح فعل ماضی، اور الباب، اب اس کا جو فاعل ہے وہ ظاہر نہیں ہے. آپ اس سے پچھلے جملے کو دیکھیں کہ یہ دیکھیں کاتبہ، اس نے لکھا. تو جب ہم جملے میں دیکھتے ہیں کہ فاعل ظاہر ہے یا مستتر ہے، تو اگر وہ ظاہر ہوگا تو اس طریقے سے مرفوع حالت میں یہاں پہ موجود ہوگا. اگر وہ یہاں موجود نہ ہوا تو پھر ہم سمجھیں گے کہ وہ اس کے اندر ہڈن ہے. تو ہڈن سبجیکٹ کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ تو عازم اس کو کیا جواب دے رہا ہے؟ فتح، اس نے کھولا، یہ فعل ماضی ہے. تو الباب یہ مفعول ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی نہیں ہے فاعل. فتح الباب المدیر، کہ مدیر نے دروازہ کھولا. تو فتح اس نے کھولا، الباب المدیر، تو دا پرنسپل اوپن دی ڈور، یہ اس کا فاعل ہے. تو مزید اس کی مثالیں دیکھیں. نام الطفل، دو الفاظ کا مجموعہ. نام وہ سویا، وہ سویا ہوا ہے یعنی کہ ماضی. طفل ایک اسم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے. نام الطفل، بچہ سو گیا، the child slept. قرأ اس نے پڑھا، فاعل الطالب اور مفعول الکتاب. طالب علم نے کتاب پڑھی، دا اسٹوڈنٹ ریڈ دا بک. نیکسٹ دیکھیں لعب، وہ کھیلا. کون کھیلا؟ اب یہاں پہ اس کا فاعل جو ہے وہ جمع ہے، تو لڑکے کی جمع، ولد کی جمع اولاد. فی الحدیقہ، بچے باغ میں کھیلے. فی یہاں پہ حرف جر ہے اور حدیقہ اسم مجرور ہے. یہ دونوں مل کے اس جملے کی کمپلیٹ کر رہے ہیں کہ لڑکے باغ میں کھیلے. اب دیکھیں شربت، اس نے پیا. کس نے؟ یہ فاعل ہے. البنت، لڑکی نے. کیا پیا؟ الماء، یہ مفعول ہے. تو چاہے جملہ فعل یا فعل فاعل کے ساتھ کمپلیٹ ہو رہا ہو یا مفعول اور مفعول بھی آ رہے ہوں، یہ ہم اس جملے کی ساخت کے مطابق دیکھ لیتے ہیں. سافارہ، اس نے سفر کیا.
کون ہے فاعل؟ رجل ایک آدمی، الا مکہ یہ جار مجرور کا کمبینیشن ہے کہ آدمی مکہ سفر پر گیا، دا مین ٹریول ٹو مکہ۔ تو امید ہے کہ ان مشقوں کے بعد آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ فعل سے سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلے فعل اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد آتا ہے فاعل، اس کے بعد آتا ہے مفعول اگر وہ ہو تو یہ ہے جملہ فعلیہ کی کمپلیٹ کلاس۔ تو انشاءاللہ اب ہم حروف جار پڑھیں گے، اور ایک آدھ کلاس میں اس کے ساتھ اور بنا دوں گا، جو جیسے جملہ اسمیہ کا گرامیٹیکل انالائز کیا تھا، اعراب وغیرہ اس کے بتا دیے تھے کہ فعل پہ کون سے اعراب آئیں گے، فاعل پہ کون سے آئیں گے، مفعول پہ کون سے آئیں گے، ایک کلاس اس کی بنا دوں گا۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ حروف جار پڑھیں گے، اور پھر ہم پراپر گرامیٹیکل انالیسس سٹارٹ کر دیں گے، کیونکہ تب تک ہم نے پارٹس آف اسپیچ سارے کے سارے پڑھ لیے ہوں گے انشاءاللہ۔